ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اسراف کی مذمت کیا ہے، اس کی قباحت اور اس کی سنگینی کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتیں انسان پر بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. انہی نعمتوں میں سے مال، دولت، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے زندگی گزارنے کے لیے مال کا ہونا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. انسان کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی تو انسان بآسانی اپنے ضروریات زندگی میں اس دنیا میں وہ پوری کر سکتا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے مال ہونا، دولت ہونا یہ بے حد ضروری ہے. اور قرآن و حدیث یعنی اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں مال کمانے کا حکم دیا ہے کہ حلال طریقے سے ہم مال کمائیں، دولت جمائیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا کا جو حصہ آپ کا مقررہ ہے اس کو آپ نہ بھولو، یعنی کماؤ. آپ مال کمانا، مال کو ہم لوگ حاصل کرنا یہ بری صفت نہیں ہے. مال کمانے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال روزی ہے، اس حلال روزی کے ذریعے سے پاکیزہ رزق اللہ رب العالمین کا کھاؤ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسولوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ
اور نیک اعمال کرتے رہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بھی ہمیں مال کمانے کا حکم دیا۔ اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو خودداری کا حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کے ماننے والے مال کمائے بغیر، دولت کو حاصل کیے بغیر، دنیا سے بے رغبتی ہو کر صرف آخرت کے لیے جینا، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ اسلام ہمیں خودداری کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف مسجد کو پکڑ لیں اور مال کمانا چھوڑ دیں، اب جب ضرورت پڑے کھانے کی یا اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت پڑے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ایسا اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں خودداری کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسلام ہمیں مسلمانوں کو دینے والا بنانے کا حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ آدمی خوددار ہو، بلکہ وہ آگے بڑھ کر خودداری کے ساتھ ساتھ اپنا مال دوسروں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، غربا اور مساکین پر خرچ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی عادت تھی کہ انبیاء اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں وَكَانَ داؤد يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ داؤد علیہ السلام وہ ایک لوہار تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ کما کر کھاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ بہت سارے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چند پیسوں کے عوض قوم کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جانور وہ چرایا کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام، ہمارے سلف صالحین، بہت سارے ایسے علماء کے بارے میں سیرتوں میں آتا ہے کہ وہ گھڑی ساز تھے اور عطر فروش تھے۔ بہت سارے ایسے کام ہمیں ملتے ہیں کہ انبیاء اور صالحین، ہمارے اسلاف، یہ خوددار تھے، وہ خود سے مال کماتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اسلام ہمیں مال کمانے کا حکم دیتا ہے اور خودداری کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے اسراف کی مذمت، جہاں شریعت ہمیں مال کمانے کا حکم دیتا ہے، مال کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے۔ شریعت ہمیں جہاں پر مال کمانے کا ہمیں حکم دیتی ہے، وہیں پر مال کی حفاظت کرنا، مال کو ضائع اور ہلاک اور برباد ہونے سے ہمیں شریعت اسلام روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگو تم کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ تو پتہ چلا کہ مال یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور مال کی حفاظت کرنا چاہیے اور مال کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ مال کو ضائع اور برباد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے صورتیں اور شکلیں ہیں۔ انہی میں سے ایک صورت، انہی میں سے ایک اہم شکل اسراف ہے۔ اسراف یہ مال کے ضائع اور برباد کرنے کی ایک بڑی شکل، بڑی صورت ہے۔ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ اسراف کے بارے میں اہل علم نے کہا، سفیان الثوری رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف خرچ کیا جانے والا یہ درہم ہی صحیح، یہ دینار ہی صحیح، وہ اسراف میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف میں اللہ کی راہ سے ہٹ کر آدمی اپنا روپیہ پیسہ، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خرچ کرتا ہے ناحق کسی چیز میں، راستے میں، تو وہ اسراف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں ما انفق درہما فی غیر حقہ فہو صرف، ناحق 1 درہم بھی کسی چیز میں خرچ کرنا یہ اسراف میں شامل ہے۔ چنانچہ اسراف 2 طرح سے ہوتا ہے۔ اسراف جو ہے 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک پہلو اسراف کا، ایک راستہ اسراف کا یہ ہے کہ آدمی جائز ضرورتوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا آدمی کو کھانا یہ جائز ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے کھانا، کپڑا پہننا یہ ضرورت ہے، تو کھانے میں ضرورت سے زیادہ کھانا، لباس کے پہننے میں ضرورت سے زیادہ مہنگے لباس خریدنا، تو یہ بھی اسراف میں، فضول خرچی میں شامل ہے۔ یعنی جائز کاموں میں جو چیزیں کھا سکتے ہیں، جو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہیں، ان جائز چیزوں میں ضرورت سے زیادہ ان میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی اور اسراف میں شامل ہے۔ ایک دوسرا طریقہ، ایک دوسرا پہلو اسراف کا یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں،
گناہ کے کاموں میں، نافرمانی اور معصیتوں کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ بھی اسراف۔ جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اسلام نے منع قرار دیا، اور گناہ کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا، دونوں چیزوں سے اسلام روکتا ہے اور ان کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ دیکھیے کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھانا پینا جائز ہے لیکن فضول خرچی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ناجائز کاموں میں اسراف کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ناجائز کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح فضول خرچی کرنا، مال کو ضائع اور برباد کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ شیطان یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اس نے چیلنج کیا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو شیطان کا بھائی قرار دے رہا ہے، فضول خرچی کرنے والے کو۔ کتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین اس آدمی کو شیطان قرار دے، بہت بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال اور دولت کی نعمت کی قدر کریں، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ اگر ہمیں مال مل رہا ہے اس کی ناشکری سے بچیں۔ ناشکری کی ایک بڑی شکل اللہ رب العالمین کے مال کی حفاظت نہ کرنا، ضائع کرنا، بیجا کاموں میں فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا ہے۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی گئی، اس کے سیاق میں اللہ رب العالمین اپنے رشتہ داروں، یتیموں، غرباء اور مساکین کے حقوق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے لوگو تم اپنے محتاج غریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، مساکین کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حقوق ادا کرو، اور فضول خرچی کرنے سے بچو۔ اس لیے کہ اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہو رہی ہے، اہل علم اور مفسرین نے کہا ہے کہ اکثر فضول خرچی، اسراف، مال کو آدمی جو ضائع اور برباد کرتا ہے، وہ اکثر ناجائز کاموں میں غریبوں، مسکینوں اور اپنے محتاج رشتہ داروں کے حقوق کو ہڑپ کر کے، ان کے حقوق کو پامال کر کے ہی وہ ناجائز کاموں میں فضول خرچی کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اکثر ناجائز کاموں میں دوسروں کے حقوق کو مار کر، ہڑپ کر کے آدمی جب اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اس کے برخلاف ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مال کے کمانے میں یا مال کے خرچ کرنے میں ہم معتدل ہونا چاہیے، قناعت پسندی کی زندگی ہمیں گزارنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے بقدر کفاف روزی اور مال سے نوازا، اور اس نے اس پر قناعت کر لیا۔ قناعت پسندانہ زندگی گزارنا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کامیاب شخص قرار دیا ہے۔ اسلام ہمیں قناعت پسندی کی تعلیم دیتا ہے کہ خرچ کرنے کے سلسلے میں، مال کے ہم لٹانے کے سلسلے میں درمیانی راہ اختیار کریں، معتدل ہم بننا چاہیے، اعتدال پسند ہونا چاہیے مال کے خرچ کرنے میں۔ اور اہل علم کی، مومنوں کی ایک اہم صفت وہ یہ ہے کہ مال کے سلسلے میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اہل ایمان، عباد الرحمن یہ ایسے ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں نہ وہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا انفاق، ان کا خرچ درمیانی ہوتا ہے۔ تو اہل علم، مفسرین نے، علماء نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ ان کا خرچ یہ درمیانی ہونا چاہیے۔ بخیلی، کنجوسی یہ بھی اچھی بات نہیں، اسلام بخیلی کو بھی ناپسند قرار دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اپنے مال میں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں کہ خرچ ہی نہیں کرتے، جیب کو تنگ کر دیتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں مال کے حرص میں، لالچ میں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ،
بخیل آدمی بخیلی کر کے وہ اپنے آپ کو بہتر اور اچھا شمار نہ کرے، بل ہوا شر لہم، بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بالکل اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کا مال ہے، اللہ کی دولت اللہ جب کسی کو دیا ہے اس میں کنجوسی سے کام لیتا ہے، حقداروں کو ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن یہی مال، ان کی یہی بخیلی ان کے گردن کا وہ طوق بن جائے گی، اللہ رب العالمین اسی مال کے ذریعے سے انہیں سزائیں دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جان اپنی بخیلی سے بچا لیا جائے، جس نفس کو اس کی بخیلی سے اس کو بچا لیا جائے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بخیلی سے بچنا یہ کامیابی کی علامت ہے، کنجوسی سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرمائے کہ اے لوگوں بخیلی کرنے سے بچو، کنجوسی کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ بہت سارے لوگوں کو بخیلی کرنے کی وجہ سے، اپنے مالوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ہلاک اور برباد کیا گیا ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، جو آدمی بخیلی کرتا ہے گویا وہ اپنے ہی ذات کے خلاف وہ بخیلی کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کے بخیلی کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین، اسلام اپنے ماننے والوں کو خرچ کرنے کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں درمیانی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بخیل بھی نہ بنیں، اور اسی طرح سے خرچ کرنے میں بیجا فضول خرچی سے بھی ہمیں کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ مال، یہ دولت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس کی قدر ہمیں ہونی چاہیے، اور یہ تصور، یہ شعور اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو مال مجھے مل رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے مل رہا ہے۔ آدمی بسا اوقات کیا ہوتا ہے، مال اور دولت آنے کے بعد وہ فخر و غرور میں، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے صلاحیت کے بل بوتے پر اتنا مال جمع کیا ہے، اتنی دولت اکٹھا کی ہے، اتنی دنیا اکٹھا کی ہے، اور وہ اللہ کی طرف اس نعمت کو منسوب نہیں کرتا، بلکہ اپنے علم، اپنے ہنر کی جانب منسوب کر کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے قارون، حامان، شداد گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے بلبوتے پر ہم دنیا میں اس قدر ترقی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو یہ صفت، یہ عادت، یہ طور طریقہ پسند نہیں آتا ہے، لہٰذا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مال میرا ہے، میں جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام جب اپنے قوم کو مال کے سلسلے میں تعلیم دی، توحید کے بعد فضول خرچی سے انہیں روکا، اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے کا جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، تو شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب علیہ السلام، اے شعیب، کیا تمہاری نماز، کیا تمہاری دعوت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم ہمارے مالوں میں ہم ہماری مرضی کے خلاف، ہم اپنے مرضی سے مطابق ہم اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرنا؟ کیا تمہاری دعوت ایسی ہے؟ مال میرا ہے، میں جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کے سامنے بولنے لگے، کہنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں سزائیں دی۔ تو اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ مال یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت ہے، اور مال کو ہم خرچ بھی اللہ کے مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ مال اللہ کا دیا ہوا، مرضی بھی مال میں اللہ ہی کی چلنی چاہیے۔ اللہ جہاں پر خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے وہیں پر ہم اپنے مالوں کو خرچ کریں، اور جہاں پر خرچ کرنے سے اسلام روکتا ہے، شریعت ہمیں روکتی ہے، تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، کہ مال یہ اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے، اور مال کے سلسلے میں کل قیامت کے دن باس پرس ہوگی۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ میرے محترم حاضرین، آج کل معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو معاشرے میں اسراف کے بہت سارے عملی مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ آدمی معاشرے میں کئی طرح سے، کئی جگہوں پر اپنے مال کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔
کھانے پینے کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، آدمی کھانے پینے میں کس قدر وہ اسراف سے، فضول خرچی سے کام لے رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ آپ جائزہ لیں، کتنا کھانا، کتنا سالن جو ہے آج کل وہ ڈسٹ بن کے حوالے ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے دعوتوں میں، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر کئی قسم کے، کئی انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور بیجا انہیں فضول ایسے ہی ضائع اور برباد کیا جاتا ہے اور خراب ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسروں تک ہدیہ اور تحفہ بھی نہیں دیا جاتا۔ غریب مساکین، غریب اڑوس پڑوس لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور ہمارے گھروں کا حال ایسا ہے کہ ہم لوگ ضرورت سے زیادہ پکا کر اس کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں اور سڑکوں کے اور ڈسٹ بنوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے فضول خرچی کے، اسراف کے مظاہر معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ فلم بینی کے لیے یا گھٹکا، سگریٹ، بیڑی کے استعمال کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ بھی ناجائز ہے، اور نشے میں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں اور فضول اور اسراف ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سلسلے میں سوال کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کے کل قیامت کے دن دونوں قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک انہیں 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، تحقیق نہ کر لی جائے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، من مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے مال کو کہاں اور کیسے کمایا اور کس جگہ پر اسے خرچ کیا۔ مال کو کمانا بھی حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال راستوں میں مال کو خرچ کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہم حرام طریقے سے مال کو کمائیں گے اس کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا ہوگا، اور حرام راستوں میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین، معاشرے میں یہ جو ناجائز شکلیں اور صورتیں مال کے ضیاع کرنے کی ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اسراف جو ہوتا ہے، فضول خرچی جو ہوتی ہے، اس کے بہت سارے اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں، جواب دہی کا احساس نہیں۔ اللہ کا اگر ڈر نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں، حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے، تو آدمی کیا کرتا؟ مال میں منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، فضول خرچی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کے احکام کی قدر ہمارے اندر ہو۔ اللہ کے احکام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی قدر ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم فضول خرچی سے بچیں گے۔ اسی طرح سے اسراف کی ایک اہم وجہ معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے وقار، مقابلہ آرائی، کمپٹیشن، آدمی آج معاشرے میں یہ کمپٹیشن کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کہ لوگ جیسے خرچ کرتے ہیں، لوگ جیسا پہنتے ہیں ویسے پہننے کی خواہش اور تمنا کرنا، لوگ جیسے اپنے شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں مالدار لوگ، ویسے عام آدمی بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پکوان پکانے کی کوشش کر کے اسراف اور فضول خرچی کے گناہ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کا خیال کریں، اپنے حیثیت کے مطابق وہ مال کو خرچ کریں، اپنے وقار کا، مقابلہ آرائی کا، معاشرے کا دیکھا دیکھی آدمی عمل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اسراف اور فضول خرچی کے گناہ میں وہ ملوث ہو سکتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اسلاف کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں کہ وہ کس قدر قناعت پسند تھے۔ صحابہ کرام کے پاس ایک سے زیادہ جوڑے کپڑے بھی نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے، اس قدر وہ قناعت پسند تھے۔ اس قدر ہونے کے باوجود پیارے نبی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر 2 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھائے، 3 وقت۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت قناعت پسندی کی تھی، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے، نعمتوں کی قدردانی کرنا چاہیے، اور نعمتوں کو بے جا ضائع اور برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میرے محترم حاضرین، فضول خرچی کے، اسراف کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات۔ سب سے بڑا نقصان فضول خرچی کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔
تو آدمی اگر اپنے مال کو ضائع کرے گا، برباد کرے گا، تو اللہ کے محبوب بندوں میں نہیں بلکہ اللہ کے مبغوض بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اللہ اگر آدمی کسی کو نفرت کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے مدد آنا چلے جاتی ہے. آدمی برائیوں میں، آدمی اسی طرح سے اللہ کی لعنت میں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ بڑے بڑی بیماریوں، بڑے بڑے حادثات کا وہ شکار ہو جاتا ہے، آفتوں اور بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے جب اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس سے ہٹ جائے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں، نہ کہ اللہ کے مبغوض بندے. ایسے بندے نہ بنے کہ اللہ ہم سے نفرت کرنے لگ جائے. اور پیارے نبی نے حدیث میں کہا کریہ لکم ان اللہ کریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال. اللہ رب العالمین مال کو ضائع کرنے سے ناپسند کرتا ہے، اور مال کو ضائع کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح سے اسراف اور فضول خرچی سے انسان کو جو نقصان ہوتا ہے، وہ ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، برے کیریکٹر، بری عادتیں جنم لیتی ہیں. آدمی منمانی کرتے ہوئے مال کو خرچ کرے گا تو نشہ کا آدمی جو ہے عادی بن جائے گا، ایسے ویسے چیزیں کھانے لگے گا، ایسی ویسی چیزیں استعمال کرے گا جس کی وجہ سے اس کے اخلاق بگڑتے ہیں. اخلاق بگڑتا ہے تو گھر بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، خاندان اور اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے. تو لہٰذا اسراف اور فضول خرچی کے بڑے نقصانات ہیں. اور ایک نقصان یہ بھی ہے اسراف اور فضول خرچی کہ آدمی کے مال سے برکت ختم ہو جاتی، آدمی کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آدمی شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. آدمی جب شیطان کا بھائی بن جائے تو اسے حق نظر نہیں آتی، وہ برے کو ہی برا سمجھتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سوء خاتمہ. آدمی فضول خرچی کی وجہ سے شیطان کا بھائی بن جاتا اور حق بات سے محروم ہو جاتا ہے، گمراہ ہو کر سوء خاتمہ کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں وہ چلا جاتا ہے. اور فضول خرچی اور اسراف کا بہت سارے نقصانات معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں. انہی میں سے کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنا، چوریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. افلاس کے ڈر سے آدمی جو ہے بہت سارے کام کرنے لگتا ہے اور آدمی مخروض بھی ہو جاتا ہے، قرضہ لے کر قرضے میں ڈوب جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے سکون و اطمینان کو وہ ختم کر دیتا ہے. تو بہت سارے ایسے چیزیں، نقصانات ہیں جو اسراف اور فضول خرچی سے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، ضرورت سے زیادہ کچھ کپڑے ہیں، ہمارے گھروں میں کھانا پانی ہے، تو آدمی کو چاہیے، معاشرے میں ہم ذمہ داروں کو چاہیے کہ ہم معاشرے کے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاج پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خیال کریں. یہ بہت زیادہ کپڑے ہیں تو ہمارے اگر اسی کے ہم عمر ہم سائز اگر کپڑے ہیں تو دوسروں کو صدقہ و خیرات کریں. صندوق اللباس، ایک لباس کا ایک صندوق بنائیں اپنے مسجدوں میں، وہاں پر ضرورت سے زیادہ اگر کپڑے گھروں میں ہیں تو لا کر رکھیں. ضرورت مند لوگ آ کر لے کر جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم، اڑوس ہوں کہ پڑوس یا دور کے ہوں، وہ لے کر جائیں گے، اس کا استعمال کریں گے. اسی طرح سے گھر میں ضرورت سے زیادہ کھانا ہے، سالن ہے، تو اس کو بھی ہم ضرورت مندوں تک پہنچائیں، وہ کھائیں گے، آپ کے لیے دعائیں دیں گے، اور ہم لوگ فضول خرچی سے اور اللہ رب العالمین کی لعنتوں سے ہم بچیں گے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل ہوگی. بہت ساری باتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مال و دولت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول خرچی سے، اسراف سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.